ایک عیسائی مورخ، اس نے کائنات میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام چھاٹے اور 100 بڑی ہستیوں کے اس نے نام کی ایک فہرست بنائی. لوگ جو ہے اللہ کے نبی کو پڑھ نہیں رہے، سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، تب تک وہ آئی لو محمد کہنے پر FIR کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی نکال رہے ہیں. اس طرح کے نعروں سے ان غیر مسلموں کو ہی چڑ ہوتی ہے، سب کو نہیں. ان غیر مسلموں کو چڑ ہوتی ہے جن کے آنکھوں پہ عصبیت اور تعصب اور اسلام دشمنی کی پٹی چڑھی ہوئی ہے. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کی آواز ہے، مسلم غیر مسلم کے دل کی آواز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شمس الحسن صاحب ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے کیا طریقے ہیں؟ میرا سوال آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے مسئلے کے اوپر ہے. حضرت اگر ایک دو واقعات بھی بتا دے جو آپ کی نظر میں ایسے ہوں کہ اس کو کوئی بھی سنے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے. جی آپ نے اہم سوال کیا. آج کا یہ سلگتا ہوا موضوع ہے اور کانپور میں یہ ویڈیو بن رہی ہے اور کانپور ہی سے یہ مسئلہ اٹھا ہے. 12 ربیع الاول کے موقع پر راوت پور کے علاقے میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بینر لگایا گیا، اس پر جو ہے شر پسندوں نے شرارت کی اور ان کو شر پسند بنا دیا کہ تم نے نیا کام کیا ہے، اور ان پر خلاف FIR ہو گئی. بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کی آواز ہے، مسلم غیر مسلم کے دل کی آواز ہے، جیسا کہ یہ چیز اب سوشل میڈیا سے بالکل واضح ہے. حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زیادہ با کمال، با جمال، با اخلاق، علم کا سمندر، کسی بھی خوبیوں سے کہ اعلیٰ مرتبے پر فائز اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور یہی سب چیزیں محبت کے اسباب ہوتے ہیں. کوئی کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی اخلاق کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی علم کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی سخاوت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی احسان کی وجہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ساری خوبیاں جمع ہیں. ہم تفصیل میں اس وقت نہیں جائیں گے کہ آپ کا حسن کیا، آپ کا کمال کیا، آپ کا علم کیا، آپ کے اخلاق کیا. بہرحال محسن کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آمد سے جن و انس کو مقام و مرتبہ ملا، حیوانات و نباتات کو زندگی ملی، جن کی پیار و محبت کے نغمے شجر و حجر، شمس و قمر، بحر و بر کی ہر شے نے گنگنائے. تاریخی واقعات اس سے لبریز ہیں. لہذا ہمیں بھی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، دل کی آواز ہے. لیکن یہاں پر دو باتیں ضرور عرض کرنی ہے، ایک تو مسلمانوں سے اور ایک غیر مسلموں سے. مسلمانوں سے یہ کہ مسلمان کی محبت اپنے نبی سے بالکل فطری ہے. محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں. کسی نے خوب کہا ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لہذا مسلمان تو ہر قیمت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے پر مجبور ہے اور اس کے لیے ہر قیمت چکانے کو تیار ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہم نعرے لگا رہے ہیں، اسی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار محبت کے طریقے بھی بتائے ہیں. ہم اس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت منانے لگ جاتے ہیں کہ محبت کے اس طریقے کو خود ہمارے محبوب نے پسند نہیں کیا ہے. یہ جو دیکھیے محبت کے اظہار کے دو طریقے ہیں، ایک دینی طریقہ اور ایک دنیاوی طریقہ. دنیاوی طریقے میں پٹاخے داغنا، غبارے سجانا، گیٹ بنانا اور جو ہے بہت ساری پھلجھڑی لگانا، چراغاں کرنا، روشنی کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ کے جانثار صحابہ ہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان سے زیادہ ہم محبت کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ بنیا سے زیادہ سیانہ سو باولا. جیسے بنیا سب زیادہ سیانہ، ایسی طریقے سے صحابہ کرام سے زیادہ ہم کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو بیوقوف ہے. انہوں نے 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک چراغ زیادہ نہیں جلایا، روشنی کی ایک موم بتی زیادہ نہیں جلائی. بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. یہ دنیاوی طریقے ہیں جو ہم لوگ کرنے لگ گئے ہیں. دینی طریقہ کیا ہے؟ دینی طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ.
کہ جو میری سنتوں سے محبت کر رہا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور جو مجھ سے محبت کر رہا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب کسوٹی یہ بنی کہ جو جتنا زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرے گا، آپ کی سنتوں کی اشاعت کرے گا، آپ کی سنتوں کو زندہ کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوگا۔ لہذا ہم غیروں کے طریقے پر سال میں صرف ایک دن ہم جو ہے کچھ چیزیں کر کے، کچھ محبت کے کرشمے دکھلا کر کے ہم محبت پر جو اکتفا کرتے ہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں ہر دن سیرت کا دن تھا، ہر دن محبت کا دن تھا، ہر دن اللہ کے نبی کو منانے کا دن تھا۔ لہذا ہم اس طریقے پر اللہ کے نبی کو منائیں کہ ہر دن ہمارے لیے سیرت کا دن ہو، ہر دن ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی یاد کا دن ہو، ہمارے کھانے میں اللہ کے نبی یاد آئے، ہمیں جو ہے کپڑے پہننے میں کہ اللہ کے نبی یاد آئے، ہمیں سونے جاگنے میں اللہ کے نبی یاد آئے۔ یہ ہے حقیقت میں اللہ کے نبی کی سچی یاد، جو ہم لوگوں نے کھو دی اور ہم نے صرف چند چیزوں پہ اکتفا کر کے سمجھا کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہ دھوکہ ہے بھائیو۔ تو مسلمانوں سے درخواست یہ ہے کہ محبت کو خاص نہ کیجئے کسی وقت کے ساتھ، کسی ایک صورت کے ساتھ، محبت کو عام کیجئے اور ہر عمل سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ادا کو زندہ کیجئے۔ یہ ہے محبت کا خاص صحیح طریقہ۔ دوسری بات جو غیر مسلموں سے عرض کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس طرح کے نعروں سے ان غیر مسلموں کو ہی چڑ ہوتی ہے، سب کو نہیں۔ ان غیر مسلموں کو چڑ ہوتی ہے جن کے آنکھوں پہ عصبیت اور تعصب و اسلام دشمنی کی پٹی چڑھی ہوئی ہے۔ ہم ان سے گزارش کریں گے، ایسے جنہوں نے جو ہے اسلام مخالف اینک لگائی ہوئی ہے، کہ وہ خالی ذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سنجیدگی کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، اسٹڈی کریں، ان کتابوں کو پڑھیں، ہندی میں، انگریزی میں، قرآن کو پڑھیں، تو انہیں واقعی نظر آئے گا کہ یہ پیغمبر انقلاب، پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے داغ شخصیت ہے، قابل تعریف ہے، سارے عیبوں سے، انسانی عیبوں سے وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے بہترین دنیا میں، کائنات میں نہ ہستی پہلے ہوئی، نہ جو ہے بعد میں ہوگی، اور نہ اس کا کوئی وجود ہوا نہ ہوگا۔ اخلاق کے جتنے اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہیں، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لہذا اگر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہسٹری کو، آپ کی سوانح کو، آپ کی لائف کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، پرکھیں گے تو آپ بھی گرویدہ ہو جائیں گے۔ ایک عیسائی مورخ، اس نے کائنات میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام چھاٹے اور 100 بڑی ہستیوں کے اس نے نام کی ایک فہرست بنائی اور سب پر اسٹڈی کر کے سب کے حالات لکھے، اور انگریزی کے بعد اس کا ترجمہ بھی چھپا ہے، میں نے تو صرف ترجمہ دیکھا ہے۔ وہ کتاب کا نام ہے 100 بڑے آدمی۔ اس نے ان 100 بڑے آدمی کی فہرست میں، دنیا میں جتنے 100 بڑے آدمی ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر 1 مقام دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ لکھنے پہ مجبور ہوا ہے کہ میں خود عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ میں انصاف کا خون نہ کروں، عدل و انصاف کے تقاضا نے یہی مجھے، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ میں کائنات کی جو سب سے بڑی ہستی ہے اس کو وہی مقام دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اس زمانے کی ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا سنا نہیں تھا، بس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر آپ کے مخالف بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک نام میں پیش کروں گا، ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور ایک صحابہ کرام کو ایک جنگ میں جو ہے جانا پڑا، تو اس میں یہ نظر آ گئے، اور ان کی اسلام دشمنی مشہور تھی، تو یہ قید کر لیے گئے۔ قید کر کے صحابہ نے ان کو مسجد نبوی میں ایک قیدی کے طریقے سے لا کے باندھ دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ان پر گزر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، ثمامہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو چونکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور اسلام دشمنی میں بہت پیش تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے 3 جملے فرمائے۔ کہا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو اس کا انتقام میری قوم لے گی، اگر آپ احسان کریں گے تو یہ آپ کا احسان ہم سب مانیں گے، اور اگر آپ کچھ پیسے لے کر مجھے چھوڑنا چاہیں تو اس کے لیے ہم جو منہ مانگا پیسہ دے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا اور آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن، تیسرے دن اسی طرح کا سوال جواب ہوا۔ اسی بیچ میں انہوں نے صحابہ کرام کے حالات دیکھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حالات دیکھے، قریب سے مسلمانوں کو، اسلام کو انہوں نے سنا، پڑھا، دیکھا۔ کوئی مسلمان ان کو ٹپڑی نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کو گھور نہیں رہا ہے، کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ان کو جو ہے کسی طرح کے تانے نہیں دے رہا ہے، سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تیسرے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہا کہ میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ پھر انہوں نے وہی بات فرمائی کہ آپ احسان کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، آپ احسان کر دیں گے ہم احسان مند ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو اور مسلمانوں کے دشمن کو حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ نہ یہ کہا کہ تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا، نہ یہ کہا کہ تم سے انتقام لیا جائے گا، نہ یہ کہا کہ تم اتنا پیسہ دو تب تمہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ نے احسان فرمایا، چھوڑ دیا۔ وہ گئے قریب کی جگہ میں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آئے اور انہوں نے بآواز بلند پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں، اور یہ کہہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ کسی تلوار نے ان کو مسلمان نہیں کیا، وہ تو چھوڑ دیے گئے تھے، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آج سے پہلے میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کوئی برا انسان نہیں تھا، اور آج کے بعد میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب اور چہیتا اور بہت جو ہے اچھا انسان کوئی نہیں ہے۔ تو جب تک لوگ جو ہے اللہ کے نبی کو پڑھ نہیں رہے، سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، تب تک وہ آئی لو محمد کہنے پر FIR کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی نکال رہے ہیں، مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ اب مسلمانوں کی زندگی بھی ایسی نہیں رہی کہ جن کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے قریب ہوتے ہیں۔ لہذا ہم گزارش کریں گے کہ مسلمانوں کی زندگی نہ دیکھیں، غیر مسلم اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر ان کا اپنے دل کی آواز پہ فیصلہ کرے۔ یقیناً ان کے آنکھوں کی جو ہے سیاہ پٹی، اور وہ جو ہے ان کو جو انہوں نے دشمنی کی عینک لگائی ہوئی ہے اتر جائے گی، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گرویدہ ہو جائیں گے، اور وہ بھی پکار اٹھیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔